اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما بھائیو بزرگوں دوستوں امت کی ماؤں بہنوں، دنیا کے اندر بہت سارا وقت ضائع کیا جا رہا ہے موبائل کے اوپر، ٹی وی کے سامنے، فیس بک پر، انسٹاگرام پر اور بہت سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر۔ اور اس وقت کے ضائع کرنے میں اور اس بھیڑ میں انسان یہ بھول چکا ہے کہ اس کو مرنا بھی ہے۔ حالانکہ بہت سارے ویڈیو اور بہت ساری خبریں انسان مرنے والوں کی دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے عام طور سے سبھی لوگ غافل ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مرنا ہر کسی کو ہے، اس سے کوئی بھی آدمی بچنے والا نہیں ہے۔ تو ایسے میں کیوں نہ کچھ باتیں آخرت کے توشے کی ہو جائے کہ دنیا سے، خاص طور سے ایمان والوں کو اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ دنیا سے جب وہ جائے تو سب سے پہلے تو اس بات کی فکر ہو کہ زندگی کے اندر ایسے اعمال ہو جس کی بنا پر انسان کو موت کے وقت میں کلمہ نصیب ہو جائے، جس کی وجہ سے اس کو جنت نصیب ہو جائے، اللہ کی رحمت اور خوشنودی نصیب ہو جائے اور اس کو اللہ کی مغفرت مل جائے، یعنی وہ جنتی بن جائے۔ تو آخرت کے اندر جب انسان مر جاتے ہیں تو دنیا کے اندر جتنے بھی عمل کیے ہوئے ہیں اچھے یا برے، ان کا صلہ ان کو ملتا ہے، قبر سے اس کی شروعات ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ پاک نے ایک دروازہ ایسا بھی کھول کر رکھا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد میں اگر اس کے رشتہ دار، دوست احباب یا دوسرے کوئی بھی انسان اگر اس کو کچھ پڑھ کر بخشتے ہیں، کچھ کلمات پڑھ کر بخشتے ہیں یا درود شریف پڑھ کر بخشتے ہیں یا کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں اور اس کا ثواب اس کو بخشتے ہیں تو اس کو مل جاتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے یہاں جو ایک تسبیح آپ کو نظر آ رہی ہے، اس تسبیح کے بارے میں تھوڑا جان لیجئے، کیونکہ یہ جو تسبیح بنائی گئی ہے یہ خاص طور سے 70,000 کا جو نصاب، جس کے بارے میں کتابوں کے اندر ایک فضیلت وارد ہوئی ہے کہ جو بھی شخص لا الہ الا اللہ 70,000 مرتبہ پڑھے گا اور وہ اپنے کسی مردے کو بخش دے گا تو اس کی بخشش ہو جائے گی۔ تو اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی ہے جو میں بعد میں آپ کو سناؤں گا، لیکن سب سے پہلے یہ تسبیح کی ترتیب سمجھ لیجئے کہ تسبیح کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے۔ تسبیح کو بنایا ہی اس ڈھنگ سے گیا ہے کہ اس پر آدمی کو 70,000 مرتبہ کلمہ ایک وقت میں اگر پڑھنے کا موقع نہیں بھی ملا ہے تو بھی وہ 70,000 مرتبہ اس کو کمپلیٹ کر سکتا ہے، تھوڑا تھوڑا پڑھ کر، تھوڑا تھوڑا وقتاً فوقتاً اگر وہ اس کو پڑھ لے تو 100 مرتبہ پڑھ کے جو ہے اس کی مقدار وہ جمع کر سکتا ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں ابھی یہ جو سفید والے دانے ہیں ان کو بازو میں کر دیجئے، اور یہ جو لال والے دانے ہیں تو ان لال والے دانوں کے اوپر جو ہے ہم تھوڑا سا اس کا حساب دیکھ لیں گے کس طرح سے ہے کہ یہ جو دانے ہیں لال والے، یہ تو ہم 100 مرتبہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آخر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پورا 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں ایک بار پڑھ لیں گے۔ جب یہ 100 مرتبہ ہم پڑھ لیں گے تو یہ جو لڑی نظر آ رہی ہے اس کے اندر 10 دانے ہیں، یہ 2 دانے یہاں پر نیچے کھینچے ہوئے ہیں اور 8 اوپر ہے، تو گویا کہ اس پر جو ہے اس لڑی پر 200 مرتبہ پڑھا جا چکا ہے۔ اس طرح سے اور 100 مرتبہ پڑھیں گے تو ایک دانہ اور نیچے کھینچنا پڑے گا، اور 100 مرتبہ پڑھیں گے تو اور ایک دانہ نیچے کھینچنا پڑے گا۔ اس طرح سے ہم 100 مرتبہ پڑھتے جائیں گے، اس میں کا اس 10 والی لڑی میں کا ایک ایک دانہ جو ہے وہ نیچے کھینچتے رہیں گے۔ جب یہ پورے 10 دانے نیچے کھینچ لیں گے، اور یہ جو بیچ میں کی لڑی ہے اس کے اندر 10 دانے ہیں، تو یہ 10 دانے کس لیے ہے کہ یہ 10 دانے یہ 100 کو دھیان میں رکھنے کے لیے، یہ جو 100 مرتبہ ہم نے جو پڑھا ہے تو یہ ہوئے 1000، یہ 1000 کو دھیان میں رکھنے کے لیے یہ 10 والے یعنی بیچ والے جو لڑی میں کا ایک دانہ ہے وہ نیچے اتارنا پڑے گا۔ یعنی گویا کہ ابھی جو ہے اس پر کتنی مرتبہ پڑھا گیا ہے، 1000، 2000، 3000، 4000، تو 4000 مرتبہ پڑھا گیا ہے، اس لیے اس میں کے 4 دانے نیچے اتارے گئے ہیں۔ پھر یہ اسی طرح سے 100 مرتبہ پڑھ کر جب یہ سب 10 دانے نیچے اتر جائیں گے تو اس میں کا ایک دانہ جو ہے نیچے سرکانا ہوگا،
اس طرح سے ایک وقت وہ آئے گا کہ ہم یہ 100 مرتبہ پڑھ کے نیچے اتارتے رہیں گے اور ادھر کے ایک ایک دانہ جو ہے نیچے سرکاتے رہیں گے تو یہ 10,000 ہو جائیں گے۔ تو بیچ میں والی لڑی یہ کتنے کی ہے؟ 10,000 کی ہے۔ تو یہ 10,000 کو دھیان میں رکھنے کے لیے ہمیں یہ جو 7 دانے ادھر دیے ہوئے اوپر کی لڑی میں، تو ان 7 دانوں میں سے ایک دانہ نیچے کھینچنا ہوگا، تو وہ ایک دانہ ہوگا 10,000 کا۔ تو اس طرح سے ہم یہ 100 مرتبہ پڑھتے رہیں گے، ادھر کے دانے کھینچتے رہیں گے، ادھر کے بھی دانے کھینچتے رہیں گے، اور پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ 10,000 کر کے نیچے اترتے رہیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ 70,000 مرتبہ ہو جائیں گے۔ 10,000، 20,000، 30,000، 40,000، 50,000، 60,000، 70,000، اس طرح سے۔ تو یہ 70,000 کا نصاب جو ہے پورا ہو جائے گا۔ پھر یہ ایک نصاب جو ہے آپ کا پورا ہو گیا۔ اب ایک نصاب کو دھیان میں رکھنے کے لیے ہم نے اپنی سہولت کے لیے یہ ادھر کی لڑیاں بنا کر رکھی ہے، جو آپ بنا بھی سکتے ہیں اپنے یاد کے لیے اور نہیں بھی بنا سکتے، لیکن یہ جو ہے یہ خاص ہے۔ یہ لال دانے والی جو لڑی ہے اور یہ تسبیح جو ہے وہ یہ خاص ہے، یہ 70,000 مرتبہ کے لیے بنائی گئی ہے، اور آپ نے 70,000 مرتبہ جتنی بھی بار پڑھا ہوگا ان کو یاد رکھنے کے لیے یہ ادھر کی لڑیاں آپ جو ہے بنا سکتے ہیں۔ تو کسی وقت میں یہ ویسے تو دکان پر یہ بنی بنائی مل جائے گی، لیکن اس کو یہ ادھر کے جو زیادہ دانے بنائے گئے ہیں، زیادہ لڑیاں جو بنائی گئی ہے، یہ زیادہ لڑیاں جو ہے دکان پر نہیں ملنے والی۔ آپ کو صرف یہ جو لال لال جو دکھ رہی ہے تسبیح، تو یہی اسی طرح کی تسبیح جو ہے آپ کو مل جائے گی۔ اب اس کے پیچھے کا ایک واقعہ بھی سن لیجئے کہ کتاب کے اندر ہے، ایک بزرگ رہتے تھے کسی بستی کے اندر، اور وہ جو ہے ان کو یہ حدیث پہنچی تھی کہ جو کوئی بھی 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ایک نصاب اپنے کسی مرحوم کو بخش دے گا تو اگر وہ دوزخی ہے، حالانکہ اس کا دل کے اندر یا اس کے وہ جو ہے وہ ذرہ برابر ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہوا ہونا چاہیے، تو کیونکہ مشرک اور کافر یہ دو گناہ کے ساتھ جانے والے جو لوگ ہیں ان کی بخشش نہیں ہے، اس لیے بخشش کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ تو ان بزرگ کو جب یہ حدیث پہنچی تو انہوں نے بھی خود اپنے سوانح عمری کے اندر لکھ کے رکھا کہ میں نے اپنے لیے، اپنے بیوی کے لیے، اپنے ماں کے لیے، اپنے والد کے لیے ایک یعنی بہت سارے نصاب جمع کر لیے تھے پڑھ کے، تو گویا کہ انہوں نے 70,000 مرتبہ کے کئی نصاب پڑھ کے جو ہے جمع کیے ہوئے تھے۔ تو یا ان کی بستی میں کوئی لڑکا رہتا تھا جس کے بارے میں یہ بات بہت مشہور ہو گئی تھی کہ اس کو کشف ہوتا ہے، یعنی کبھی کبھی اس کو آخرت کے کچھ احوال معلوم کرا دیتے اللہ پاک۔ تو ان کو اس لڑکے کے اس حال کے اوپر تھوڑا شک تھا کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو ہوا یہ کہ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ وہ ایک دعوت کے اندر ایک ہی دسترخوان پر آمنے سامنے کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ان بزرگ نے جو ہے یہ قصہ اپنی کتاب میں لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ جب ہم کھانے پر بیٹھے وہ لڑکا میرے سامنے تھا تو اس نے پہلا لقمہ ہاتھ میں لیا اور زور کی چیخ ماری، میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ بھی جو ہے وہ لال ہو رہا تھا، اور اس کی آنکھیں بھی جو ہے وہ اس کی آنکھوں میں پانی بھی تھا، کہ آنکھیں بھی کچھ لال ہو رہی تھی۔ تو اس نے چیخ مار کر کہا کہ چچا جان میری ماں کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ والے کہتے ہیں کہ میں نے اس کی یہ بات سن کر اپنے دل میں ایک نصاب چپکے سے اس کے ماں کو بخش دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد میں وہ لڑکا کہنے لگا تھوڑا خوش ہو کر کہ چچا جان میری ماں کا عذاب ہٹا دیا گیا۔ تو یہاں پر بزرگ نے جو ہے آگے یہ لکھا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اس واقعے سے مجھے دو باتوں کا تجربہ ہو گیا، ایک یہ کہ یہ اس لڑکے کو جو ہے کشف ہوتا ہے، یہ بات صحیح ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ جو برکت 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کے نصاب کی جو برکت ہے جو حدیث مجھے پہنچی ہے اس کا بھی تجربہ ہو گیا کہ یہ بھی کتنی پر اثر ہے۔ اب بھائیو بزرگو دوستو، آپ کو یہ واقعہ صحیح لگے غلط لگے یہ آپ کے دل پر چھوڑتے ہیں،
لیکن یہ بات تو صحیح ہے کہ پڑھنے پڑھانے کا فائدہ ہوتا ہے، اس لیے ہم بھی اس بات کی کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس نصاب کو، حالانکہ اس کے اندر کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے، نہ اپنا خود نقصان ہے نہ کسی کا نقصان ہے، ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خالی وقت میں اس نصاب کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر نہ کسی غیر مسلم کا نقصان ہے، نہ اپنا خود کا کسی رشتہ دار کا نقصان ہے، نہ اپنا خود کا نقصان ہے۔ ہاں جب ہمیں کام ہے اپنے کام کرتے رہیے، لیکن جب ہم خالی ہیں تو ان مبارک کلمات کو زیادہ سے زیادہ پڑھ کر اپنے نامہ عمل میں، اپنے توشہ آخرت کے اندر جمع کر کے رکھنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے کامل یقین بھی نصیب فرمائے اور یہ توشہ جمع کرنا آسان بھی فرمائے اور اس پر بہترین ڈھنگ سے عمل کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔